سب کے لیے قربانی ہے یہ رب 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 کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیغام ہے یہ سب کے لیے، قربانی ہے یہ رب کے لیے۔ اجتماعی قربانی بس رہ گئے ہیں مزید ہمارے پاس 2 دن، یعنی جمعے اور ہفتے کا دن۔ آج شب جمعہ ہے، آج کی رات بڑی مبارک رات ہے، منی میں ہے حجاج کرام، اور عرفات کی تیاری ہے۔ کل کا دن جب کل کا سورج طلوع ہوگا، اللہ اکبر، حج اکبر کا دن ہوگا۔ حج اکبر کی روح پرور ساعتیں ہوں گی۔ لوگ تمنا کرتے ہیں کہ حج اکبر نصیب ہو، جمعے کا دن ہو، عرفات کا میدان ہو، خطبہ حج ہو۔ اور آج حج بیت اللہ کے لیے جو حجاج کرام منی میں موجود ہیں، وہ کیسے مچل رہے ہیں، رب کے حضور کیسے گڑ گڑا رہے ہیں۔ پروردگار عالم، تیرا حکم اور آج تیرے بندے، آج تیرے 1 2 400 500 1000 10,000 20,000 یا لاکھ 2 لاکھ بندے نہیں، بلکہ کم و بیش 30 لاکھ بندے آج تیرے حضور اپنی حیثیت کو پہچانتے ہوئے یہاں پر آ کے پڑے ہوئے ہیں اور پڑاؤ ڈال کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ آج زمین پر وہ سمجھتے ہیں کہ ہم کیا ہیں اور ہماری حیثیت کیا ہے، کیونکہ آج تو ہے، بس تو ہی تو ہے۔ آج تیری عطا، آج تیری بخشش، آج تیری رحمت کے طلبگار تیرے حضور سر و سجود گڑ گڑا رہے ہیں پروردگار عالم۔ اور وہ لوگ جو وہاں نہیں پہنچ سکے میرے مالک، وہ دور رہ کر بھی تجھ سے بخشش اور مغفرت کے طلبگار، رحمتوں کے طلبگار ہیں۔ یا اللہ، ان لوگوں کو بھی اپنی نوازشوں میں حصہ عطا فرما کہ جو چاہتے ہوئے بھی وہاں حاضر نہیں ہو سکے۔ حجاز مقدس میں موجود لاکھوں حجاج کرام کل حج ادا کریں گے۔ کل جو کہا گیا نا کہ وقوف عرفہ، اور وقوف عرفہ ہی کو حج کہا گیا، روایتوں سے ہمیں معلوم چلتا ہے کہ دراصل یہ اہم ترین رکن ہے حج کا، اور یہی حج ہے۔ تو کل وقوف عرفہ کے دن تیری رحمتوں کا نزول ہو رہا ہوگا، تو اپنے بندوں پر کرم فرما رہا ہوگا، اپنے بندوں پر رحم فرما رہا ہوگا۔ یا رب، ہم پہ بھی رحم فرمانا، ہم بھی بڑے کمزور لوگ ہیں، ہمارے دل بڑے کمزور ہیں، ہمارے ایمان بڑے کمزور ہیں، ہمارے وجود بڑے کمزور، ہماری روحیں چھلنی ہیں، ہمارے دل زخمی ہیں۔ پروردگار عالم، ہمیں شفا عطا فرما دے، ہمیں یا اللہ صراط مستقیم عطا فرما دے، ہمیں اپنے انعام یافتہ بندوں میں شمار فرما لے۔ پروردگار عالم، آج کے دن بھی ہم تیری چھما چھم رحمتیں برس رہی ہیں، پورا شہر آج تیری جو برکھا ہے برسنے والی، آج اس کے حصار میں ہے۔ کچھ لوگ اس کی زد میں بھی آئے ہوئے ہیں، راستے بڑے دشوار، بڑا مشکل تھا یہاں تک پہنچنا، مگر تیری رحمت آج لے آئی ہے، کیونکہ تیرے بندوں کی خدمت کی غرض سے ہم نے یہاں جمع ہونا تھا۔ آج تقریباً ناممکن تھا آج کا پروگرام ہونا، مگر پروردگار عالم، تو اگر چاہے تو قطرے کو سمندر کر دے، کہ تو ہر شے پر قادر ہے۔ آج تو نے ہمیں جمع فرمائے، سعادت عطا فرمائی۔ آج کی شب تو نے اپنا اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر نصیب فرمایا، اچوں کی مجلس نصیب فرمائی۔ پروردگار عالم، ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرما کہ آج جن پر تیرا کرم برسے گا، آج جنہیں تو بے سبب بخش دے گا، آج جن پر ان کی دعاؤں سے بہت زیادہ عطائیں فرمائے گا، آج تیری جانب سے عطائیں ہوں گی۔ مولا، ہمیں بھی ہمارا حصہ عطا فرما دے، ہم بھی تیرے محبوب کی رحمت کے دعوے دار، تیری رحمت کے دعوے دار سزاوار ہیں پروردگار عالم۔ وہ کہ ہمارے عمل اس قابل نہیں ہیں، مگر ہم تیرے حضور تیری مدح و ثنا کرتے ہیں، تجھ سے اپنے گناہوں کی توبہ مانگتے ہیں۔ اے عالم نجوم و جواہر کے کردگار، مجھ کو بھی گر ہے شام و سحر کھولنا سکھا، پلکوں پہ میں بھی چاند ستارے سجا سکوں، میزان خس میں مجھ کو گوہر تولنا سکھا، اب زہر ذائقے ہیں زبان حروف کے، ان ذائقوں میں خاک شفا گھولنا سکھا، دل مبتلا ہے کب سے عذاب سکوت میں، تو رب نطق و لب ہے مجھے بولنا سکھا، تو رب نطق و لب ہے مجھے بولنا سکھا۔ ناظرین و ناظرات، اللہ رب العزت کی حمد و ثنا، اس کے حضور مناجات، اور اب آپ کی خدمت میں ایک پیغام
اور وہ پیغام کہ اس وقت جس پر عمل پیرا ہونے کی مجھے اور آپ کو بہت شدید ضرورت ہے۔ اللہ رب العزت کے ہاں عید الاضحیٰ کے ان 3 ایام میں یعنی ایام نحر میں سب سے عظیم ترین نیکی وہ اس جانور کی قربانی کی شکل میں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ کوئی عمل ان 3 دنوں میں محبوب نہیں فرماتا۔ یہ وہ عمل ہے جو رب کے حضور قبول ہوگا، اور جب قبول ہوگا تو آپ پہ عطاؤں اور نوازشوں کی بوچھار ہوگی، آپ پہ کرم کی رحمت برسے گی، آپ پہ کرم کی برسات ہوگی۔ تو میرے ناظرین و ناظرات، میری آپ سے گزارش ہے کہ آج کا دن ہمارا ممکنہ طور پہ سیکنڈ لاسٹ ڈے ہوگا۔ ممکن ہے کہ کل بھی ہم حاضر ہو جائیں اور نہ بھی ہو سکے، یہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن آج کے دن میری آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے پاس صرف 2 دن باقی ہیں۔ آپ اپنی اپنی قربانیاں ہمارے ساتھ شامل فرمائیں، اور آپ کی جانب سے ہونے والی جو قربانی ہے وہ رب کے حضور اخلاص سے پیش کی جائے گی، اور اللہ کے بندوں کی اس سے مدد کی جائے گی۔ آپ اللہ کے بندوں کی مدد کریں، اللہ آپ کی مدد کرے گا۔ اس پہ یقین رکھیے، جو اللہ کے کاموں میں لگ جاتا ہے اللہ اس کے کاموں میں لگ جاتا ہے۔ قربانی جو اللہ کی طرف سے حکم بھی ہے، لازم بھی ہے اور واجب ہے بھی ہے، ہمیں کرنی بھی ہے۔ اگر اللہ نے ہمیں استطاعت دی ہے، جتنی بھی دی ہے، اگر آپ گائے میں حصہ ڈالنا چاہتے ہیں تو 12,500 روپے میں آپ ایک حصہ ڈال سکتے ہیں۔ اگر آپ بڑا جانور یعنی گائے قربان کرنا چاہتے ہیں تو آپ 87,500 روپے پاکستانی میں وہ جانور پیش کر سکتے ہیں۔ 7 افراد پر مشتمل قربانی ہے، 7 نام دیجئے، ہم 7 ناموں کی طرف سے قربانی کر دیں گے۔ اگر آپ ایک بکرے کی قربانی کرنا چاہتے ہیں تو 23,000 پاک روپیز میں ایک بکرے کی قربانی بھی ہو جائے گی۔ ہمارے حبیب میٹرو کے بینک آن لائن نمبر سے بھی آپ کے سامنے ہمارا UN نمبر، ہمارا فون نمبر، ہمارا ای میل ایڈریس اور ہمارا انٹرنیٹ بینکنگ اکاؤنٹ نمبر بھی آپ کو نظر آ رہا ہے، اور ہمارا اکاؤنٹ ٹائٹل ہے خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ۔ جی ہاں، خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ جو پیدائش سے لے کر موت تک زندگی کے انگنت شعبہ جات میں انسانیت کی خدمت کر رہا ہے۔ جہاں جھلستی ہوئی انسانیت ہے وہاں خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کا شیلٹر ہے، اور جہاں بھوک ہے وہاں خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کا دسترخوان ہے۔ جہاں ضرورت ہے مسجد کی وہاں خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ نے بنائی مسجد۔ جہاں ضرورت ہے ادویات کی، میڈیکیشنز کی، وہاں خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ مریضوں کے ساتھ کھڑا ہے۔ میری آپ سب سے گزارش ہے خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ انٹرنیشنل کا ساتھ دیجئے، اور ہونے والی ایک عظیم الشان اجتماعی قربانی میں اپنی اپنی بکنگ اور اپنی اپنی قربانی پیش کیجئے۔ آپ کی جانب سے قربانی ہم ادا کریں گے، اور آپ کی قربانی بھی ہو جائے گی، آپ کا واجب بھی ادا ہو جائے گا، اور جو ہم پہ لازم ہے دوسرا عمل کہ اس کے مستحق اور سفید پوش بندوں میں اللہ کے گوشت تقسیم کیا جائے، وہ بھی ہم پوری ذمہ داری سے انشاءاللہ تقسیم کریں گے۔ آئیں اور بڑھ چڑھ کے خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کی اجتماعی قربانی میں حصہ لیجئے۔ میں آپ کو ٹیلی ویژن اسکرین پہ ہمارا UAN نمبر، ہمارا فون نمبر، ہمارا ای میل ایڈریس اور ویب سائٹ دکھا رہا ہوں۔ خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ انٹرنیشنل۔ اپنی قربانی کی بکنگ اور ڈیٹیلز کے لیے آپ ہمارا UAN نمبر ڈائل کر سکتے ہیں 021-111-546-984۔ ہمارا UAN نمبر ہے 021-111-546-984۔ ہمارا فون نمبر ہے 021-3272-8765۔ ہمارا فون نمبر ہے 021-3272-8765۔ ہمارا ای میل ایڈریس ہے info@kgnwt.org۔ ہماری ویب سائٹ ہے www.kgnwt.org۔ ہم سے رابطہ کیجئے، اپنی اپنی قربانیاں لکھوائیے۔ ہمارے اسٹوڈیو کی بھی جو فون نمبر ہے وہ بھی ٹیلی ویژن اسکرین پہ آپ کو دکھایا جا رہا ہے، اور ہمارا UN نمبر بھی، ہماری ڈونیشن ہاٹ لائنز بھی ہیں۔ جلد از جلد آئیے، بس 1 دن کا فاصلہ رہ گیا، اس کے بعد ہماری کل سے بکنگز بند ہو جائیں گی۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ زیادہ سے زیادہ اپنی قربانیاں ہمیں لکھوا دیجئے۔ انشاءاللہ خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ انٹرنیشنل آپ کی جانب سے قربانی کرے گا، اور آپ ہی کے مسلمان بہن بھائیوں میں گوشت تقسیم کرے گا۔ ہمارے ساتھ آج ملک پاکستان کے بڑے باصلاحیت صاحبان علم و فن موجود ہیں، جن میں مفتی احسن نوید نیازی صاحب، جناب علامہ شرجیل احمد خان صاحب، اور ممتاز و محترم ثنا خان جناب وسیم وسیع تشریف فرما ہے۔ آپ تینوں کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بہت شکریہ، رات کے اس پہر اور اس وقت اتنے ہرڈلز کو فیس کرتے ہوئے ظاہر ہے کوئی بھی ٹریک کلیئر نہیں تھا، اور ہر جگہ پانی تھا، اور ہر جگہ مسئلے مسائل تھے، بڑی مشکل سے یہاں تک پہنچے۔ یقیناً آپ بھی اسی مشکل سے پہنچے ہوں گے جس طرح میں پہنچا ہوں، لیکن پہنچ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے تاخیر سے آئے لیکن تاخیر آئے۔ جی ہاں، قربانی کو بھی اللہ قبول فرمائے۔ تاخیر ہوئی لیکن تاخیر، الحمدللہ اپنے مقصد کو حاصل کرنے کی غرض سے ہم اور آپ جمع ہو چکے ہیں۔ میں جناب وسیم وسیع صاحب سے گزارش کروں گا اللہ کی حمد پڑھیے، اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ علماء کرام کی گفتگو۔
حق لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ اول و آخر ہے اللہ باطن و ظاہر ہے اللہ حافظ و ناصر ہے اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کون و مقام میں ہے اللہ دونوں جہاں میں ہے اللہ جسم میں جان میں ہے اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ ثنا گو پتا پتا ہے خدایا دم بدم تیرا زمین و آسمان تیرے ہیں یہ موجود و عدم تیرا دنیا میں تیرا کاک تیرے شکوے کرے یار تعجب ہے کہ ہم پر بھی رہے لطف کرو تیرا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ کی بولی بول الا اللہ سے گرا کھول لا الہ کی بولی بول الا اللہ سے گرا گول اللہ سے قلب جگائی جا لا الہ کی بولی بول الا اللہ سے گرا گول اللہ سے قلب جگائی جا سردار دین جوانی یہ تو دنیا ہے فانی سردار دین جوانی یہ تو دنیا ہے فانی فانی دنیا کو کلمہ پڑھائی جا بڑھ گلا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ عرض غلام فقیر ہے داخل رحمت ہو ہم سب ذکر قبول ہو یہ یا رب لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا
اللہ ماشاءاللہ وسیم وسیم، بہت خوبصورت انداز، اللہ تعالیٰ سلامت رکھے۔ میں مفتی حسن نوید نیازی صاحب، قبلہ وقت بھی کم ہے، قربانی کے دن ظاہر ایام اب سر پر ہیں، 2 دن ہیں، اور لوگوں کو ترغیب دلانا بھی بڑا ضروری ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں، بلکہ احساس ہے اس بات کا کہ دنیا میں جو مہنگائی ہے اس کو لوگ فیس کر رہے ہیں۔ پاکستان میں سمجھتا ہوں مہنگائی خیر بہت زیادہ ہے، لیکن دنیا کے دیگر ممالک میں مہنگائی سے بھی زیادہ ہے، اور لوگ اس وقت ظاہر ہے بڑی بدحالی کا شکار ہیں۔ لیکن باوجود ان تمام تر باتوں کے لوگ بہت بڑی تعداد صاحبان استطاعت کی اب بھی دنیا میں روئے زمین پر موجود ہے، پنپ رہے ہیں، اچھا کھا رہے ہیں، اچھا پہن رہے ہیں، اچھا جی رہے ہیں۔ اب اس طرح کے طرز زندگی میں جسے ہم اپر مڈل کلاس بھی کہتے ہیں اور لوور مڈل کلاس بھی کہتے ہیں، لیکن یہ وہ طبقہ نہیں ہوتا جو غریب ہوتا ہے، بہرحال مناسب طبقہ ہوتا ہے۔ اب اس طرح کے طبقے بھی کس قدر ذمہ داری قربانی کس قدر لازم ہے، اس کی کس قدر اہمیت ہے، اگر کوئی نہیں کرے گا تو اس کے لیے کیا، تو یہ تمام تر بات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ حبیب محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ پہلے تو جو حج کا چونکہ موقع ہے اور عرفہ کی طرف جو ہے وہ لوگ صبح سے ہی انشاءاللہ، کچھ لوگ ابھی سے خیر جانا شروع ہو جاتے ہیں، بالکل صحیح بات، اور باقی صبح سے جو ہے وہ عرفہ کی طرف جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مسلمانوں کا حج قبول فرمائے، پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے طفیل سب پہ اپنا خاص لطف و کرم فرمائے، اور محبوب کے ان غلاموں کے طفیل اور اپنے ان بندوں کے چنے ہوئے بندے کے جنہیں اللہ نے اپنے دیار کی حاضری کا شرف عطا فرمایا، ان کے طفیل اللہ ہم سب پہ بھی اپنے خاص لطف و کرم کا نزول فرمائے، اور ہمیں بھی اسی طرح بادب باذوق حاضری کی سعادت عطا فرمائے۔ اب آ جائیں آپ کے سوال کی طرف کہ قربانی کس قدر ضروری ہے۔ دیکھیں اس کا اندازے سے لگائیں کہ حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من وجد ساعة ولم يضحی فلا یقربن مصلانا، جس نے وسعت پائی، صاحب استطاعت ہے اور قربانی نہیں کی تو فلا یقربن مصلانا، وہ ہمارے مصلے کے قریب نہ آئے، ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے، ہماری جا نماز کے قریب نہ آئے۔ اللہ اکبر۔ عیدگاہ کے قریب آنا، حالانکہ یہ عیدگاہ والا جو ہے میں آنا سرکاری صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا محبوب تھا، پسند تھا، موقع ایسا تھا، نماز کے لیے آپ تو بلانے والے، عیدگاہ کے لیے آپ نے تو یہاں تک فرمایا تھا کہ خواتین بھی عیدگاہ آئیں، اور جو مخصوص ایام والی ہوں آپ نے اپنے دور میں یہ فرمایا تھا کہ وہ بھی شریک ہوں، بھلے سائیڈ پر ہوں، لیکن یعنی عیدگاہ میں آنا، اس موقع پر مسلمانوں کی اجتماعیت کا نظر آنا، مسلمانوں کی شان و شوکت کا نظر آنا، اور وہ جو عید ادا کرنے والوں پہ اللہ کی خاص رحمت نازل ہو رہی ہے، اس رحمت سے حصہ پانا، یہ اس قدر اہم، اس قدر موقت کہ سرکاری صلی اللہ علیہ وسلم مستورات تک کے لیے فرما رہے تھے، اور ان کو بھی فرما رہے تھے مخصوص ایام تک والوں کے لیے فرمایا گیا۔ اہمیت کیا ہے؟ لیکن جو بندہ قربانی نہیں کر رہا اس کے لیے کیا اعلان فرما رہے ہیں کہ وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے، گویا دوسرے لفظوں میں یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ ہماری رحمت کے قریب نہ آئے، یعنی وہ ہماری رحمت سے حصہ نہیں پا سکتا۔ یہ ناپاک جو اجسام ہے ان سے بھی بدتر ہوا، یہ اس سے بھی گیا گزرا ہوا کہ یہ قریب آنے کے لائق نہیں، یہ اس لائق نہیں ٹھہرا کہ یہ اللہ کی ایسی نافرمانی کر رہا ہے، اللہ کے اس حکم کی نافرمانی کر رہا ہے جو یادگار اللہ قائم رکھنا چاہتا ہے اپنے پیاروں کی۔ یہ سنت ابراہیمی جو ہے یہ اس سے عدول کر رہا ہے، یہ ہمارے حکم سے عدول کر رہا ہے، یہ اللہ کے حکم سے عدول کر رہا ہے، تو اس کی ناپسندیدگی اس قدر، اس کی وعید اس قدر ہے۔ تو اسی سے ہمیں اندازہ لگا لینا چاہیے کہ یہ کتنا اہم امر ہے، کتنا مؤکد ہے، اور اس کے لیے ہمیں کتنی کاوش کرنی چاہیے، کتنی کوشش کرنی چاہیے۔ تو جس پر قربانی لازم ہے وہ ضرور کرے، ضرور کرے، ضرور کرے، اور اس وعید سے ڈرے، اس کو پیش نگاہ رکھے، اور پھر اس معاملے کو بھی پیش نگاہ رکھے کہ حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ قربانی فرمائی ہے۔ جب آپ مدینہ منورہ تشریف لائے ہیں تو یہاں جب تک آپ حیات رہے ظاہری طور پر آپ قربانی فرماتے رہے، اور حضور جان عالم علیہ السلام تو یہاں تک قربانی فرماتے رہے کہ امت کی طرف سے بھی کہ اپنی قربانی کرتے، ساتھ امت کے ان لوگوں کی طرف سے کہ جو قربانی نہیں کر پائے، جو قربانی نہیں کر پاتے یا قربانی نہیں کر پائیں گے، ان کی طرف سے بھی سرکار علیہ السلام قربانی کر رہے۔ تو یہ تو ہم پہ اور زیادہ حق کہ سرکار کو ایک تو محبوب ایسا کہ حضور چاہتے ہیں کہ ہر امتی شریک ہو ثواب میں، اور وہ بندہ کہ جس پہ قربانی لازم نہیں، واجب نہیں، وہ بھی ثواب سے محروم نہ رہے، اس کی طرف سے بھی پیارے آقا علیہ السلام کر رہے ہیں۔ تو ہمیں حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان کرنا چاہیے، پیارے محبوب کا
قلب مبارک خوش کرنا چاہیے. اور وہ میں بیچ میں جو رکا نا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر, اس پہ بھی میں ایک تھوڑا سا, وہ بھی ایک اصلاح والی بات ہے. حضرت بالکل بیان فرمائیں. کہ ہم اکثر جو ہے روانی میں بولتے ہیں نا صلی اللہ علیہ وسلم یا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ روانی میں بے دھیانی میں ہم یوں کر دیتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ ایک اچھی روش نہیں ہے کہ ہم حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود شریف پڑھ رہے ہوں اور اتنی عجلت میں, اتنی تیزی کے ساتھ کریں, اور ہمارے الفاظ ویسے تو ہم ہر لفظ صحیح بول رہے ہیں اور اس میں ہمارے لفظ ایسے آگے پیچھے ہو جائیں. تو میں کوشش کرتا ہوں کہ جب درود شریف پڑھا جائے, سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا نام لیا جائے, تو ہمارے الفاظ واضح ہونے چاہیے. ویسے ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے لفظ واضح ہوں, تو یہاں ہم کوشش کیوں نہیں کرتے؟ اور یہ درود ہم نے فارمیلٹی کے لیے نہیں پڑھنا, یہ درود ہم نے پڑھنا اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے. یہ درود اس لیے پڑھنا ہے کہ اس سے اللہ خوش ہوتا ہے. یہ درود اس لیے پڑھنا ہے کہ اس سے اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام خوش ہوتے ہیں. یہ درود اس لیے پڑھنا ہے کہ اس سے ہمارے گناہ معاف ہوتے ہیں. یہ درود اس لیے پڑھنا ہے کہ اس سے ہمیں نیکیاں ملتی ہیں. یہ درود اس لیے پڑھنا ہے کہ اس سے ہمارے درجات بلند ہوتے ہیں. یہ درود اس لیے پڑھنا ہے کہ اس سے ہم رحمتوں کی آغوش میں آ جاتے ہیں. تو اس لیے ہمیں انٹینشنلی پڑھنا چاہیے, قصدن پڑھنا چاہیے اور درست انداز میں پڑھنا چاہیے تاکہ ہمیں اس کی صحیح برکات حاصل ہوں. تو اس لیے میں جب پڑھ رہا تھا تو پڑھتے ہوئے میں نے بطور خاص اس پہ رک کے دوبارہ اس کو صحیح کیا, تصحیح کر کے اس کو پڑھا. تو اللہ تبارک و تعالی ہماری اس بات کو قبول فرمائے, اسے ہماری نجات کا ذریعہ بنائے, اور جو کوئی اسے سن کر اس پر عمل کرے اللہ تعالیٰ اسے بھی خیر و برکت سے نوازے, اور اس کے اس سننے کو, اس کے اس تصحیح کرنے کو ہمارے لیے مغفرت کا پروانہ بنا دے. اللہ کون کس کے دل پہ کیا بات اثر کرے. آپ کا کلام بالا ہوتا ہے, میں کچھ چاہ رہا ہوں کہ آپ آج حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے درود سے متعلق بات ہوئی ہے, تو کچھ میں دیکھیں زندگی میں سب سے بہترین یادگار وقت وہ ہے, دنیا میں زندگی کا قیمتی ترین وقت وہ ہے جو حضور کی یاد میں گزرا. بے شک حضور کی مطلب وہ 1400 برس پرانی روشن ترین تاریخ جو ہے, حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا دور رسالت جو ہے, آج تک ظاہر آپ کے نام سے ہی اتنی روشنی ہے, تو پھر جب وجود مبارک جب روح زمین پر ہوگا, تو میں چاہتا ہوں کچھ حضور کی سیرت کے کچھ واقعات ایسے سنا دیں. آج حضور کی زندگی کے کچھ ایسے واقعات, کچھ ایک دو واقعات ایسے دیکھیں. یہ حضور جان عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زندگی ہی کا واقعہ تو ہم بیان کر رہے تھے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے جب جانور قربان کیا تو ایک اپنی طرف سے قربان فرمایا, اور دوسرا اپنی امت کے ان لوگوں کی طرف سے کہ جو لم یضحی من امتی, جو قربانی نہیں کر پا رہے ان کی طرف سے. یہ حضور جان عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ ہی کا تو واقعہ ہے, اور اس کو میں اور بھی کرتا ہوں, لیکن میں اس کو بطور خاص اس لیے فوکس دوبارہ اس لیے کر رہا ہوں کہ چونکہ ہمارے اس سے وہ ریلیٹ بھی کرتی ہے بات نا, کہ جب حضور نے ہمیں یاد رکھا ہے جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رہا, یاد اس کی اپنی عادت کیجیے. اگر حضور جان عالم علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں نہیں بھولے, کسی موقع پر نہیں بھول رہے, تو ہمیں بھی حضور جان عالم علیہ الصلوۃ والسلام کو فراموش نہیں کرنا چاہیے. تو جو قربانی کر سکتا ہے وہ اپنی طرف سے بھی کرے, اور پیارے آقا مولا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے بھی کرے. اور مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے باقاعدہ یہ تاکید فرما رکھی تھی کہ میری طرف سے بھی کرنا. تو وہ جب قربانی کرتے تھے تو اپنی طرف سے بھی کیا کرتے تھے, اور حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے بھی کیا کرتے تھے. یہ بھی سیرت. اچھا حضرت, آج کی شب کا, چونکہ آج یہ جو شب ہے, کل یوم العرفہ ہے, شب جمعہ بھی ہے, اور حجاج کرام وہاں موجود ہے, جو ظاہر ہر آپ میں کیا کوئی مسلمان ایسا ہوگا بد نصیب جس کو حج کی خواہش نہیں ہوگی, سبھی کو ہوتی ہے. تو آج کی رات کا بطور خاص حج اکبر پیش نظر, بطور خاص آج کی رات کا کوئی وظیفہ ہو تو ارشاد فرما دیں لوگ. دیکھیں وظیفہ تو سب سے بڑا وظیفہ درود شریف ہے. درود شریف سے بڑھ کر کیا وظیفہ ہوگا. یہاں تک جو ہے وہ خود باقاعدہ فقہائے کرام نے بھی یہ بات فرمائی ہے, اور صوفیاء کرام نے بھی فرمائی ہے کہ وہاں جہاں دعائیں مخصوص لازم ہیں پڑھنا, جہاں دعا مخصوص ہے, فکس ہے, وہ تو فکس ہے, لیکن جہاں فکس نہیں ہے تو وہاں پہ بس درود شریف ہی پڑھتا رہے, اس کو اور دعائیں یاد ہوں نہ ہو, درود شریف پڑھتا رہے. کہ درود شریف تو ویسے ہی حضور جان عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے حق میں دعا ہے, تو یہ قبول ہونی ہے, تو اس کے صدقے اس کی دعائیں بھی قبول ہوتی رہیں گی. سرکار پہ رحمت نازل ہونی ہے, اس رحمت سے اسے بھی حصہ ملتا رہے گا. تو اس لیے درود شریف تو جتنا درود پڑھیں اتنا ہی کم نہیں, جتنا درود پڑھیں اتنا ہی اچھا ہے, اتنا ہی اچھا ہے. محاورہ یہ ہے کم ہے, لیکن میں اس کو کم کہنا نہیں چاہ رہا کہ درود شریف تو خیر ہی خیر ہے, وہاں تو کمی کا تصور ہی نہیں ہے, وہاں معاملہ روز افزوں ہے. تو وہاں جتنا درود شریف پڑھیں آپ, سبحان اللہ کیا کہنے اس کے.
تو میں بات کر رہا تھا قربانی کی کہ قربانی جو ہے کس قدر اہم ہے، کہ سرکار عیسیٰ السلام نے اس کی اتنی تاکید فرمائی ہے اور ہماری طرف سے بھی کی ہے، تو ہم جو ہے وہ کیسے امتی ہیں کہ سرکار تو ہماری طرف سے بھی کر رہے ہوں اور ہم جو ہے سرکار علیہ السلام کا حکم نہ مانیں، ہم اللہ کا حکم نہ مانیں۔ جی میں کر ہمیں تو چاہیے یہ تھا کہ ہم آگے بڑھ کر اپنی بھی کرتے اور اپنے علاوہ ان کے نام کی بھی کرتے، لیکن ہم تو اپنی قربانی بھی نہیں کر رہے، ان کے نام کی کیا کرنی، ہم اپنی بھی نہیں کر رہے، تو اپنی قربانی بھی کرنی چاہیے، ضرور کرنی چاہیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ قربانی کرنے کے بعد اس قربانی کے گوشت سے دوسروں کو نفع بھی دینا چاہیے، اور ویسے اگر آپ قربانی سے ہٹ کر بھی دوسروں کی مدد کرنا چاہتے ہیں تو دوسروں کی مدد بھی کرنی چاہیے۔ دوسروں کی مدد کرنا یہ اللہ کے بندوں کی مدد کرنا، یہ اللہ کی مدد کرنا ہے۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم، قرآن میں اللہ نے فرمایا اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ تو اب اللہ کی مدد سے کیا مراد ہے؟ اللہ تو بے نیاز ہے، وہ تو ہماری مدد کا محتاج نہیں، وہ برتر ہے اس سے کہ کوئی اس کی مدد کرے۔ اللہ کی مدد سے مراد یہ ہے کہ اللہ کے بندوں کی مدد کرنا، اللہ کی مدد سے مراد یہ ہے کہ اللہ کے دین کی مدد کرنا۔ تو ظاہری بات ہے جب ہم اللہ کے بندوں کے کام آئیں گے تو دین کی مدد بھی اللہ کے بندوں کی مدد سے ہونی ہے نا، دین کا الگ سے کوئی ایسا وجود تو ہے نہیں، دین جو ہے اسی بندوں کے ذریعے ہی دین کا وجود ہے، تو اللہ کے بندوں کی مدد اللہ کے دین ہی کی مدد ہے۔ تو اللہ کی مدد کریں گے تو اللہ آپ کی مدد کرے گا، اللہ آپ کی مدد کرے گا تو آپ پہ تنگی نہیں آئے گی، اللہ آپ کی مدد کرے گا تو اللہ آپ کے لیے کشائش کر دے گا، آپ کا راستہ کھل جائے گا، اللہ آپ کی مدد کرے گا تو آپ کی مشکلات کو بلیات کو ٹال دے گا، آفات کو دور کر دے گا، اللہ آپ کی مدد کرے گا تو آپ کے کاموں میں برکت ہونا ظاہر ہو جائے گی، اللہ آپ کی مدد کرے گا تو آپ کو کفایت کرے گا، تھوڑا بھی ہوگا تو آپ کو کفایت کرے گا، آپ کو پورا ہو جائے گا۔ واہ بہت خوب مفتی صاحب ماشاءاللہ۔ میں قبلہ مجھے ایک واقعہ ذہن میں بار بار، میں حضور کی سیرت کے تعلق سے ایک واقعہ بچپن سے لڑکپن سے بڑھاپے تک اور اس کے بعد موت کے قریب تک بھی کانوں میں سنایا جاتا رہے نا، وہ واقعہ تازہ رہتا ہے، اس کی چاشنی تازی رہتی ہے۔ سیرت کا ایک ہی واقعہ آپ 10,000 بار سن لیں آپ کا دل نہیں بھرتا، ذکر ہر ایک کی زبان پر ہے، ازل سے اس کا بات ہوتی ہی نہیں پھر بھی پرانی اس کی، کیسا مطلب تازہ ہے حضور کا ذکر۔ ایک واقعہ مجھے اس موقع پر کہ جب لوگ جو ہے وہ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا وہ اونٹ کے لیے بھی، اونٹ کی قربانی بھی، کچھ لوگ جو ہے وہ جو ہے دیگر مویشیوں کی قربانی کرتے ہیں۔ مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب غالباً سرخ اونٹ والا واقعہ میرا خیال الگ ہے، جو گھوڑا آپ کو پسند آ گیا، میں چاہتا ہوں اس واقعے کی طرف اگر ایک دفعہ دوبارہ سے ریمائنڈر ہو جائے کہ گھوڑا آپ کو پسند آیا اور آپ نے اس کو جب خریدنا چاہا اور وہ پھر بعد میں جو مکر گیا وہ تاجر، اس حوالے سے یا کوئی اور سیرت کا ایسا واقعہ حضور کا پیش نظر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ بہت بہت شکریہ سلمان بھائی، اور بلا شبہ ایک انتہائی اہم کاز کو لے کر ہم یہاں پر جمع ہے، ایک مقصد کو لے کے جمع ہے، اور مقصد یہ ہے کہ قربانی کی عبادت وہ بھی ادا ہو اور اس کے ذریعے اس طبقے کی مدد ہو جائے جو اس وقت انتہائی ضرورت مند ہے، غربت میں افلاس میں مبتلا ہے، اور وہ صورت میں ہو رہا ہے کہ آپ اجتماعی قربانی پیش کر رہے ہیں، اس کا گوشت جو ہے وہ اس طرح کے لوگوں تک اور اس غریب طبقے تک پہنچ رہا ہے۔ تو رسول اللہ علیہ السلام کی سیرت کی اگر بات کی جائے تو دیکھیں دین کا معیار ہی آپ علیہ السلام کی زندگی، آپ کے فرامین، آپ کے اقوال، آپ کے اعمال، تو سارا کرائٹیریا اور سارا اسٹینڈرڈ اور پیمانہ رسول اللہ علیہ السلام کی ذات ہے، تمام چیزیں ڈیفائن وہاں سے ہوتی ہیں، ڈٹرمن وہاں سے ہوتی ہیں۔ تو آپ علیہ السلام کا میں خاص طور پہ یہاں پر ذکر کرنا چاہوں گا، جس روایت کرنے والے جس کے سیدنا عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ یہودی تھے بعد میں مسلمان ہوئے، آپ فرماتے ہیں کہ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے اللہ، تو لوگ جوک در جوک آپ کی زیارت کے لیے جمع ہو رہے تھے، ہر ایک کے دل میں خواہش کہ میں پہلے دیکھ لوں رسول اللہ علیہ السلام کا، اب تک تو نام سنا تھا، چرچا سنا تھا، اب ایمان لانے جا رہے ہیں تو دیکھیں اور پہلے دیکھنے کی سعادت حاصل ہو۔ تو ہر ایک کے دل میں وہ شوق کہ وہ رخ انور، وہ رخ زیبا نظر آئے رسول اللہ علیہ السلام کا۔ تو آپ فرماتے ہیں میں بھی آگے بڑھا، اور جب آگے بڑھا اور میری نظر رسول اللہ علیہ السلام کے مبارک چہرے پر پڑی تو وہ جو کلمات ہیں آپ کے، آپ فرماتے ہیں فلما رأیتہ عرفت ان وجہہ لیس بوجہ الکذاب،
آپ فرماتے ہیں کہ جب میری نظر پڑی رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک چہرے پر، میں ایک آن میں پہچان گیا کہ یہ چہرہ جھوٹے کا ہو ہی نہیں سکتا، یہ چہرہ سچے کا چہرہ ہے، کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک چہرہ آپ کی صداقت پر دلیل، آپ کی نبوت پر دلیل۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ میں نے سنا کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرما رہے تھے۔ سلمان بھائی یہاں غور طلب اب کلمات ہیں، کیونکہ اس کا ریلیشن شپ ہمارے تمام یہ جو ہم کاز لے کے بیٹھے ہیں اس سے بنتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایھا الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنۃ بسلام۔ پہلے تو آپ یہ قافیہ وار آپ یہ دیکھیں سلسلہ کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کا جو فرمان ہے، دیکھیں کس طرح قافیہ بنتا ہوا، یعنی ادبی رنگ بھی اگر آپ دیکھیں تو آپ کو نظر ظاہر ہے بڑے تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے۔ تو رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے تھے کہ اے لوگوں سلام کو عام کر دو۔ اگلی بات فرمائی کھانا کھلاؤ، اور فرمایا کہ رات اس پہر سجدے میں گر پڑو، نماز ادا کرو، لوگ سوتے ہوں، تدخل الجنت بسلام، تو سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ اب آپ دیکھیں یہاں پر ایک میسج جو بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ وہ وقت ہے کہ جب رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کی تربیت فرما رہے ہیں، تو یہ تربیت میں ہی شامل کر دیا کہ سلام کو بھی عام کرنا ہے، کھانا بھی کھلانا ہے، یعنی دوسرے کی امید بننا ہے بنیادی طور پہ۔ اس وقت کئی لوگوں کی ہم امید بن سکتے ہیں اس عمل کے ذریعے، اس اجتماعی قربانی کے ذریعے۔ جب گوشت جائے گا، یہ جب رزق وہاں پر جائے گا تو ہم امید بننا ہے۔ اور میں پہلے بھی بارہا یہ بات عرض کر چکا ہوں سلمان بھائی کہ مسلمان تو ہے ہی امید کا نام، بے شک وہ معاشرے میں جہاں موجود ہوگا وہ ایک ہوپ ہے، لوگ اس سے پر امید، وہ ایک امید ہے۔ کیوں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں من کان فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجتہ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ من کان فی حاجت اخیہ، کہ جو بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا ہے، کام میں لگا ہے، اللہ رب العزت کی مدد اس کے ساتھ ہے، اور اللہ کی مدد اس وقت بندے کے ساتھ ہے جب تک بندے کی مدد بندے کے ساتھ ہے۔ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری سیرت ہمیں یہ دکھاتی ہے، قربانی کا موقع ہو یا عام زندگی ہو، کہ مسلمان نے آس پاس کے تمام لوگوں کے لیے، پورے معاشرے کے لیے امید بننا ہے، نہ صرف مدد کے اعتبار سے، نظریے کے اعتبار سے بھی، کیونکہ یہی وہ قوم ہے کہ جس کے بارے میں آیا کہ یہ تو ان کو دوسروں کے لیے نکالا گیا نا۔ اس کا ویژن بڑا بینیفیشل ہے، ویژن ہے رسول اللہ، بالکل نبوی ویژن کے ساتھ، مشن کے ساتھ اس کو چلنا ہے، تو یہ تو نکالے گئے دوسروں کے لیے، یعنی انہوں نے خیر کی دعوت دینی ہے، انہوں نے معروف کا حکم دینا ہے، منکر سے روکنا ہے، اور اللہ رب العزت پر ایمان والی وہ جو کیفیت ہے اس پر برقرار رہنا ہے۔ تو یہ ہر اعتبار سے امید ہے، نظریے کے اعتبار سے، اخروی فائدہ پہنچانے کے اعتبار سے، دنیاوی فائدہ پہنچانے کے اعتبار سے، تو ہر اعتبار سے مسلمان کو امید بن کے رہنا ہے۔ اور یہاں میں شعر بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ یہی مقصود فطرت ہے، یہی رمز مسلمانی، کیونکہ حج کا اگر آپ تناظر دیکھیں، بالکل یہی اخوت کی جہانگیری، خوب انتخاب، محبت کی فراوانی، بتانے رنگ و خوں کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا، نہ تو رانی رہے باقی، نہ ایرانی نہ افغانی۔ آخر میں کہتے ہیں مٹایا کیسر و کسریٰ کے استبداد کو جس نے، وہ کیا تھا زور حیدر، فقر بوذر، صدق سلمانی۔ کیا بات ہے، واہ 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 واہ، کیا بات ہے۔ بس نے کر دیا ہے ٹکڑے ٹکڑے نوئے انسان کو، تو اے شرمندہ ساحل اچھل کر بے کراں ہو جا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے ماشاءاللہ۔ اور میں تو کہتا ہوں نکل کر زمیں کے ذروں سے بس اب تو آسماں ہو جا، یہ فی البدی مصرع ہے، اور تو تب ہوگا آسماں جب تو رسول انام صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں سے لگے ہوئے ذروں میں گم ہوگا، اور تو اس قدم کے نشان جب تلاش کرنے نکلے گا تو تجھے صرف روشنی اور روشنی اور روشنی نظر آئے گی، وہاں کہیں اندھیرا نہیں ہوگا۔ تیرگی میں اجالا ہمارا نبی، اللہ، روشنی کا حوالہ ہمارا نبی، غیب داں کملی والا ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی۔ اور در پہ غیروں کی زحمت نہ فرمائیے، بھیک لینے مدینے چلے جائیے، کوئی دیتا ہے تو سامنے لائیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ اپنے دامن کو جتنا ہو پھیلائیے، آئیے مانگیے پائیے جائیے، کور عقلوں کو جا کر یہ سمجھائیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ ہمارے لاہور کے میزبان اور ممتاز نعت گو اور ثنا خواں بڑے باوقار، بڑے سنبھل کے، بڑے سلیقے سے، بڑے ڈھب ادب سے نعت لکھنا پڑھنا ان کا انداز ہے، جناب سرور حسین نقشبندی، آپ سبھی ان کو جانتے ہیں، احترام سے یاد کیا جاتا ہے اس نام کو پاکستان میں اور عالم اسلام میں۔ اللہ سرور بھائی کو اور عزت عطا فرمائے۔ سرور بھائی کا ایک کلام، ویسے تو ان کے بہت تیرے کلام ہیں جو سب لوگوں کو دنیا میں پسند، لیکن ایک کلام ایسا ہے جو مجھے بہت زیادہ پسند ہے، مجھے نہیں لگتا کہ آپ میں سے کسی نے سنا ہو، اور اس کی ردیف ہے درود میں ہے،
ردیف وہ تازہ انہوں نے آج سے 1-2 برس پہلے اسلام آباد ہوٹل میں ہم ایک پروگرام میں تھے, وہاں انہوں نے وہ تازہ لکھ کر لائے تھے اور پڑھا تھا, اور اس کے بعد سے جب مجھے ملے میں نے کہا یہ کلام سنا دیں. کلام اشعار حضرت ملاحظہ کیجئے. رحمت کبریا درود میں ہے, رحمت کبریا درود میں ہے, قربت مصطفیٰ درود میں ہے, قدسیوں کو بھی حکم ہے اس کا, قدسیوں کو بھی حکم ہے اس کا, خود بھی شامل خدا درود میں ہے, خود بھی شامل خدا درود میں ہے. موت آئے درود پڑھتے ہوئے, آمین. موت آئے درود پڑھتے ہوئے, زندگی کا مزہ درود میں ہے. اب بھی جو نہ پڑھے یہ اس کا نصیب, اب بھی جو نہ پڑھے یہ اس کا نصیب. جب ریا بھی روا درود میں ہے, جب ریا بھی روا درود میں ہے. اور اس سے بڑھ کر ہو اور کیا انعام, اس سے بڑھ کر ہو اور کیا انعام, میرے رب کی رضا درود میں ہے. اب میں سرور بتا نہیں سکتا مجھ کو کیا کچھ ملا درود میں ہے, مجھ کو کیا کچھ ملا درود میں ہے. اور افتخار عارف نے کہا تھا دل و نگاہ کی دنیا نئی نئی ہوئی ہے, درود پڑھتے ہی یہ کیسی روشنی ہوئی ہے. میں بس یوں ہی تو نہیں آ گیا ہوں, میں بس یوں ہی تو نہیں آ گیا ہوں محفل میں, کہیں سے اذن ملا ہے تو حاضری ہوئی ہے. خدا کا شکر غلامان شاہ بطحا میں شروع دن سے میری حاضری لگی ہوئی ہے. بہم تھے دامن رحمت سے جب تو چین سے تھے, جدا ہوئے ہیں تو اب جان پر بنی ہوئی ہے. مجھے یقین ہے کہ وہ آئیں گے وقت آخر بھی, میں کہہ سکوں گا زیارت ابھی ابھی ہوئی ہے. یہ سر اٹھائے جو میں جا رہا ہوں جانب خلد, میرے لیے میرے آقا نے بات کی ہوئی ہے, میرے لیے میرے آقا نے بات کی. وقت شب و پہر کو سحر کو خبر نہ ہو, ساتھ ایسے چلیے گرد سفر کو خبر نہ ہو. گزرا ہے کون نارے سقر کو خبر نہ ہو, پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو. جبریل پر بچھائیں تو پر کو خبر نہ ہو. آقا منہ دیکھتا ہوں گردش لیل و نہار کا, موسم خزاں زدہ ہوا رنگ بہار کا. یہ مدعا ہے سوز دل تار تار کا, کانٹا میرے جگر سے غم روزگار کا. یوں کھینچ لیجئے کہ جگر کو خبر نہ ہو, جبریل پر بچھائیں تو پر کو خبر نہ ہو. ساری حدود کون تیرے اقتدار میں, آقا تکمیل ہر مراد تیرے اختیار میں. برپا ہے شور خانہ پروردگار میں, فریاد امتی جو کرے حال زار میں. ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو, جبریل پر بچھائیں تو پر کو خبر نہ ہو. ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو. آئیے حضور کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں, اور ہمارے ساتھ وسیم وسیع منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے, کتنی ملی خیرات نہ پوچھو. جی بسم اللہ وسیم. منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے, منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے, کتنی ملی خیرات نہ پوچھو. منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے, کتنی ملی خیرات نہ پوچھو. ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے, ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے. ان کے کرم کی بات نہ پوچھو. ظاہر میں تسکین دلا جا, باطن میں معراج دل و جاں, باطن میں معراج دل و جاں. نام نبی پھر نام نبی ہے, نام نبی پھر نام نبی ہے. نام نبی کی بات نہ پوچھو, ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے. ان کے کرم کی بات نہ پوچھو. عشق نبی
کونین کی دولت عشق نبی بخشش کی ضمانت عشق نبی بخشش کی ضمانت اس سے بڑھ کر دستے طلب میں اس سے بڑھ کر دستے طلب میں ہے کوئی سوغات نہ پوچھو ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے ان کے کرم کی بات نہ پوچھو ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے ان کے کرم کی بات نہ پوچھو